الحمد لله الحمد لله الذي أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين فازوا أعلى الدرجات بالعبادة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باوقار علماء ملت اسلامیہ و شعراء اسلام، مجمع میں بیٹھے ہوئے برادران اہل سنت، ہم اور آپ سبھی مل کر سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. فاتح بلگرام فاؤنڈیشن کے تحت مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس میں آپ حضرات شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں. عزیزی مولانا اشتیاق احمد صاحب نے میرے متعلق جو کہا یہ ان کی حسن عقیدت ہے، ورنہ میں تو اپنے اساتذہ کے قدموں کے جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں. مجھے حکم ہوا ڈاکٹر صاحب کا کہ اس پروگرام میں میں حاضر ہو جاؤں، اور معلوم ہوا کہ فاتح بلگرام کے صاحبزادے حضور مخدوم ملت بھی تشریف لا رہے ہیں، اس لیے میں نے ہاں کہہ دیا. ورنہ ادھر تقریباً 3 مہینے سے میں ایسے حالات سے گزر رہا ہوں کہ نہ ربیع الاول شریف میں کہیں اسٹیج پہ کچھ عرض کر سکا، نہ 11ویں شریف میں. مگر یہ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی، اور خاص طور سے تمام اہل ٹانڈا کی، کہ فاتح بلگرام کے شہزادے حضور مخدوم ملت اپنے طبیعت کی ناسازگی کے باوجود آپ حضرات کے درمیان تشریف لائے. اچھا، ایک اور طرفہ تماشا ہے کہ جب سے مجھے اس میں شرکت کی دعوت ملی، اس وقت سے مختلف لوگ مختلف موضوعات مجھے عطا کر رہے ہیں، اور جب کمرے سے چلا تو بھی مختلف موضوع مختلف لوگ دیتے چلے جا رہے ہیں. تو اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ کیوں نہ میں فاتح بلگرام فاؤنڈیشن میں فاتح بلگرام ہی کے تعلق سے وہ باتیں بولوں جو مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتی ہیں.
فاتح بالگرام حضرت سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فاتح بالگرام کہتے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جو مدینہ منورہ سے مختلف حالات سے گزرتے ہوئے واسط آیا اور پھر واسط سے ہندوستان میں کئی جگہ اس خاندان کے لوگ آباد ہوئے اور حضرت سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوج میں ایک سالار کی حیثیت سے اپنی ولایت کو چھپائے ہوئے تھے۔ ہندوستان پہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا احسان ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر مسلک کا ماننے والا خواجہ غریب نواز کے احسان کو ضرور مانتا ہو۔ حد یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات بھی خواجہ غریب نواز کو اپنی جانب منسوب کر بے شک، اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان میں کیسے آئے یہ بھی آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں حکم فرمایا کہ ہندوستان جاؤ، وہاں کی ولایت تمہارے سپرد کی جاتی، اور پھر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ آپ کے دست حق پرست پہ 90,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ ظاہر ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ کو بھیجا تو آپ جو مسلک لے کر کے آئے وہی مسلک صحیح میں ہمارا مسلک ہے، اور وہی مسلک ہمارا مسلک ہے، اور اسی مسلک سے جو متعلق ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر کی سرزمین پہ رہے، تبلیغ کیا۔ سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی میں تھے۔ اشارہ ہوا، خواجہ غریب نواز کے پاس اجمیر شریف میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں، رابطہ آپ یہاں کا بالگرام کا اور اجمیر کا دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، آبروئے ٹانڈا، آبروئے ٹانڈا، حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب صابری منظری۔ سبحان اللہ، ہمارے بڑے قدیم کرم فرما حضرت مولانا مختار احمد صاحب صابری جلوہ فروز ہوئے۔ میں تو اس تصور کے ساتھ چلا تھا کہ قیام گاہ پہ ملاقات ہوگی اور پھر ہمارا اور ان کا حال یہ ہوگا کہ قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزریں گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، مگر انہوں نے اس کا موقع نہ دیا، شاید عمر کی وجہ سے اور صحت کی وجہ سے۔ میں بھی اب اسی صف میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں آئے اور آپ نے اسلام کی جو تبلیغ کی اور لوگوں کے دلوں کے اوپر آپ نے جو راج کیا، اس وقت سے خواجہ غریب نواز ہندوستان کے راجہ اور سلطان الہند ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ دلی کی حکومتیں چاہے جو بدلتی رہیں، آتی رہیں گی، بدلتی رہیں گی، مگر روحانی حکومت جو حضرت خواجہ غریب نواز کی ہے اور جو آپ سلطان الہند ہیں وہ کل بھی تھی،
جب سے آپ تشریف لائے اس وقت سے آپ دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں، اور سلطان الہند کا عہدہ حقیقت میں آپ ہی کو زیب دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے اس وقت سے لے کے آج تک چاہے جتنے بھی حالات بدلے، حکومتیں بدلی، مگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر اسی طریقے سے جاری ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے اسلام لے کر کے آئے، اور جو اسلام لے کر کے آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے عطا کیا ہوا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو آپ لے کر کے آئے، آج جو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لایا ہوا مسلک ہے کہ جسے آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ فاتح بالغرام فاؤنڈیشن کے تحت جو یہ کانفرنس ہو رہی ہے، سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ گئے، وہی اجمیر شریف گئے، مرید ہونے کے لیے گئے۔ یہ خاندان تو ایسا ہی ہے، باطنی طور پہ تو ان کو فیوز حاصل ہوتے ہی رہتے ہیں سرور کائنات سے، خاندان ہی ایسا ہے۔ تاریخ آپ بلگرام شریف کی پڑھ کے دیکھیے تو حالت اس گھر کی آج بھی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ تاریخ اگر پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی اپنے ان صاحبزادوں کی خبر لینے کے لیے مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں اور سرور کائنات بھی تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مدرسہ فاتح بالغرام فاؤنڈیشن۔ مگر جس طریقے سے علم ہے کہ علم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے چلتا ہے، علماء نے علم کی تعریف کی ہے، العلم نور مقتبس من مشکات انوار النبوہ، نبوت کے مشکات سے جو نور چھن چھن کر کے آتا ہے، علم اس کا نام ہے۔ علم کتاب کا نام نہیں ہے، علم درس کا نام نہیں ہے، علم استاذ کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں استاذ تو فاتح ہے، صرف دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر تو نے اپنے دل کا دروازہ کھول رکھا ہے تو مشکات نبوت سے جو نور آتا ہے وہ تیرے نور کے اندر چلا گیا تو اسی کا نام علم ہے، اور وہی علم علم نافع ہوتا ہے۔ مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے استاذ کے درسگاہ میں تجھے زانوے تلمس طے کرنا پڑے گا۔ یہی حال تصوف کا بھی ہے کہ فیض تو آتا ہے سرور کائنات سے، مولا علی سے، اپنے شیوخ سے، مگر کسی نہ کسی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ دینا ہی پڑے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اور سمجھاؤں، اسی خاندان کے ایک بزرگ ہیں حضرت سید اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے شیخ کی خدمت میں تھے، دل بڑا بے قرار ہوا اور گئے کہ جا کر کے عرض کریں حضور دل بہت بے قرار ہے، کچھ نہ کچھ جلدی سے عطا کر دیجئے۔ شیخ چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے، اور چادر اوڑھے ہوئے لوگوں کی نگاہ میں تو چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے، مگر حقیقت میں مراقبے میں تھے، لیٹے ہوئے تھے، چادر سر پہ تھی، مراقبے میں تھے۔ آپ جا کے پاؤں دبانے لگے، نیند کھلی، انہوں نے چادر ہٹایا تو دیکھا پاؤں دبا رہے ہیں۔ عرض کیا حضور مجھے کچھ عطا فرما دیجئے، بہت میں پریشان ہوں، جو روحانیت آپ کو ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی آپ عطا فرما دیجئے۔ ڈانٹ دیا، نہ خود کچھ کرتے ہو نہ مجھے کچھ کرنے دیتے ہو، میرے اوقات میں خلل ڈالتے ہو۔ صاحبزادے کا دل شکستہ ہو گیا، اولاد رسول ہیں سید اسماعیل، دل شکستہ ہو گیا، اور جب دل ٹوٹا ہے تو وہاں سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دوسری طرف چلے گئے۔ شیخ پھر لیٹے، جیسے ہی لیٹے ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جلال میں عرض کیا میرا لڑکا تمہارے پاس آیا تھا اور تم سے کچھ لینے کے لیے، اور تم نے اس کا دل توڑ کر کے واپس بھیج دیا۔ ادھر ہو گئے، ایک درخت کے نیچے لیٹے، حضرت علی تشریف لائے، ایک لڈو کھلایا، تسلی دیا، بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ یہاں پیر نے یہ دیکھا کہ حضرت علی ناراض ہیں، اٹھ کر کے تلاش کرتے ہوئے گئے،
اور ان کو سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی کو پکڑا، معذرت کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، میرے جد کریم نے مجھے خود مرید کر لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا صحیح ہے، فیض تو تمہیں وہیں سے ملے گا مگر ظاہری بیعت کا ہونا ضروری ہے، آؤ ظاہری بیعت میرے ہاتھ کے اوپر کر لو۔ بتانا یہ ہے کہ فیض کبھی ڈائریکٹ آتا ہے مگر ظاہری طور پر شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ضروری ہے۔ جب تک شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں گے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری نہ ہوگا۔ یہی حال فاتح بلگرام کا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض تو مل ہی رہا تھا مگر ظاہری ہاتھ دینے کے لیے اجمیر شریف کی دھرتی پہ حاضر ہوئے، خواجہ غریب نواز سے عرض کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کہا صاحبزادے آپ کا حصہ میں نے قطب صاحب کے پاس رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا صاحبزادے انتظار میں خود بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے نہیں تھے بلکہ دیکھ رہے تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے سید محمد کا حصہ میرے پاس رکھا ہے اور وہ دلی میں ہے، تو اپنے خلیفہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ حصہ رکھ دیا تاکہ صاحبزادے وہیں سے حاصل کر لیں۔ مگر یہاں طلب کرنے کے لیے آپ وہاں پر گئے، آپ نے دیکھا، کہا تمہارا حصہ قطب صاحب کے پاس میں نے رکھ دیا ہے، جاؤ وہیں سے لے لو۔ آپ گئے اور جا کے وہاں ان کے ہاتھ کے اوپر مرید ہوئے مگر اپنی باطنی کیفیت چھپانے کے لیے آپ سپاہی کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ آپ بلگرام کی تاریخ پڑھیں گے تو بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے، بڑے علماء کرام ہوئے مگر سب نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی لباس میں چھپائے ہی رکھا۔ یہ اولیاء کی شان ہوا کرتی ہے۔ معاصر الکرام میں لکھا ہے کہ قمر الدین یہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد کسی بادشاہ کا وزیر تھا اور اس کی بیوی تھی، اس کا نام شولہ پری تھا، بڑی حسین و جمیل تھی۔ اس کو سفید داغ ہو گیا، یہاں پہ زیادہ چہرے کے اوپر، ہونٹ کے اوپر، چہرے پہ سفید داغ ہو گیا، تو اسے بہت علاج کیا۔ ظاہر ہے وزیر کی بیوی ہے، وزیر بھی اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بہت علاج کیا، طرح طرح کے حکیموں کو دیکھا، جب کوئی شفا نہیں ہوئی، کسی طرح سے مرض دور نہیں ہوا تو اب فقیروں کے پاس جانا شروع کیا۔ اس وقت میں دلی میں جو سب سے زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ مانے جاتے تھے ان کے پاس حاضر ہوئی اور کہا حضور میرے اس مرض کا آپ علاج کر دیجئے۔ تو آپ نے دیکھا تو کہا میاں، ان سے کہا کہ شہزادی سنو، اس کا علاج اگر ڈاکٹر اس سے عاجز ہو گئے ہیں تو کوئی پہنچا ہوا ہی اس کا علاج کر سکتا ہے، کوئی کامل ہی علاج کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں کر سکتا۔ کہا حضور میں تو آپ کو کامل ہی سمجھ کر کے آئی ہوئی ہوں، دلی میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے، آپ کامل ہیں، آپ علاج کر دیجئے۔ کہا نہیں، میں کامل نہیں ہوں، کامل کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ شہرہ جس کا دلی میں ہے، دلی والے جس کو سب سے کامل بزرگ سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کامل میں نہیں ہوں، کامل وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پردے میں چھپا رکھا ہے۔ کہا حضور مجھے بتا دیجئے کہ کامل کون ہے؟ کہا وہ تو تمہاری فوج میں ہے، تمہاری فوج کا سالار ہے، جاؤ ایک سپاہی کی حیثیت سے ہے۔ کہا حضور بتائیے۔ کہا بتائے تو دیتا ہوں مگر کسی سے راز فاش نہ کرنا، فلاں نام ہے، بلگرام شریف کے سید ہیں، تمہاری فوج میں ہے، وہ کامل ہیں، وہ چاہیں گے تو تمہارے اس مرض کا علاج ہو جائے گا اور مرض فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ بتائیے رہا ہوں کہ ایک دو نمونہ آپ دیکھیے کہ واسطی اور بلگرامی سادات کرام نے کامل ہونے کے باوجود کس طرح سے عوام میں اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ کل بھی اور آج بھی اس خاندان کا یہی حال ہے۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت میں فوراً ہی شولہ پری اٹھی اور بغیر کسی کو بتائے ہوئے سیدھے آپ کے ہاں پہنچ گئی، خیمے میں فوراً پہنچ گئی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح اٹھتے تھے تو معمولات سے فارغ ہو کر کے مونگ کی کھچڑی بناتے تھے اور کھاتے تھے، اس کے بعد ڈیوٹی کے اوپر پر جایا کرتے تھے۔
دسترخوان بچھا تھا، مونگ کی کھچڑی رکھی ہوئی تھی، شعلہ پری حاضر ہو گئی۔ آپ نے جب دیکھا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، تعظیم بجا لائے اور کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ آپ نے مجھے حکم کیا ہوتا تو میں آپ کے یہاں حاضر ہو گیا ہوتا، میں تو خادم ہوں۔ کہا نہیں، میں اپنے کام سے آئی ہوں۔ کہا حضور فرمائیے کیا کام ہے؟ تو کہا یہ میرا جو مرض ہے اور داغ ہے اس کو آپ ٹھیک کر دیجئے۔ آپ نے کہا میں تو سپاہی ہوں، میرا کام تو جان نثار کرنا ہے، میں تو جان نثار کرنے والا ہوں، یہ تو حکیموں کا کام ہے یا کوئی اللہ والا ہوگا اس کا کام ہے۔ مجھے آپ فرمائیے گردن کٹانے کے لیے کہیے، میں گردن کٹا دوں، میں تو خدمت کرنے والا ہوں۔ کہا حضور یہ سب باتیں چھوڑیے، میں سب جانتی ہوں اور سب مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں حاضر ہوئی ہوں۔ کہا اچھا بھیجا کس نے ہے تم کو؟ تو نام بتایا، فلاں صاحب نے بھیجا ہے۔ کہا اچھا انہوں نے بھیجا ہے، اچھا ٹھیک ہے بعد میں دیکھا جائے گا کیا مرض ہے کیا مرض نہیں ہے، ابھی تو کھانا حاضر ہے۔ اور ہمارے خاندان کا دستور یہ ہے کہ بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنے ثابت ہیں محمد کے گھرانے والے، ہمارے دروازے سے تو کوئی کبھی واپس نہیں گیا۔ ہمارا ہی خاندان ہے ہمایوں شکست کھا کر کے ہماری ہی گلی سے تو گزرا تھا، ہماری ہی گلی سے گزرا اور تنے تنہا تھا، ایک مسکین کی طرح۔ بڑا دروازہ دیکھا، چوکھٹ کے پاس بیٹھ گیا۔ تاریخ بتا رہی ہے ہمایوں بادشاہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر کے چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گیا۔ خادم نے جا کر کے اندر اطلاع کی، اس وقت کے جو شیخ تھے نکلے، روٹی دیا اور پانی دیا۔ اس نے ہمایوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کھایا، پانی پیا، انگوٹھی اتاری اور بڑھاتے ہوئے کہا لیجئے، جب سنیے گا کہ دلی کے تخت پر ہمایوں کی حکومت ہو گئی ہے تو یہ انگوٹھی لے کے چلے آئیے گا۔ آپ نے بے نیازی سے فرمایا کہ ہم نے کسی بادشاہ کو روٹی نہیں دی ہے، ہم نے ایک مسافر کو روٹی دی ہے۔ یہ ہمارے دروازے کا دستور ہے، جو یہاں آتا ہے وہ کھا کر کے جاتا ہے۔ آپ اپنا مال اور اپنی انگوٹھی اپنے پاس رکھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، مدرسہ فاتح بلگرام فاؤنڈیشن، مدرسہ فاتح بلگرام فاؤنڈیشن۔ فرمایا، آپ نے فرمایا شعلہ پری بیٹھو کھاؤ، پہلے کھانا کھا لو پھر اس کے بعد دیکھنا۔ بے تکلف وہ بیٹھ گئی۔ جب کامل کے پاس آئی ہے تو اب جو کہیں گے وہ ماننا ہی پڑے گا، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ فوراً بیٹھ گئی، آپ کے ساتھ اس نے کھانا کھایا۔ کھانا جب کھا چکی تو آپ نے آئینہ دیا، کہا یہ لو دیکھو اور بتاؤ کہاں ہے مرض۔ اس نے آئینہ لیا، آئینہ لے کے دیکھ رہی ہے، کہیں داغ ہے ہی نہیں، سب کا سب اسی کھانے میں سبحان اللہ سبحان اللہ، پورا مرض ختم ہو سبحان گیا۔ اللہ۔ دیکھا اس نے، کہا حضور سب داغ تو ختم ہو گیا۔ کہا اچھا سنو، یہ بات کسی سے بھی نہ کہیں، بس اپنے تک رکھنا اور کسی سے بھی نہ کہیں۔ اس نے کہا جی وعدہ تو کر لیا، وعدہ تو کر لیا مگر میاں کے سامنے تو ہارنا پڑے گا نا۔ اب میاں پوچھنے لگے کیسے ٹھیک ہوا، کہاں علاج کیا؟ 1 دن ٹالا، 2 دن ٹالا، 3 دن ٹالا، مگر اب ظاہر ہے کہ اس کے سامنے تو ہتھیار ڈال ہی دیا۔ کہا ارے ہماری فوج ہی میں تو ہیں، فلاں صاحب ہیں، وزیر صاحب، ان کو وزارت سوری۔ کہا آپ کسی سے کہیے گا نہیں، بس لمبا سا نذرانہ لیا، لے کر کے وہاں پہ پہنچ گئے اور کہا حضور یہ نذرانہ قبول کیجئے۔ تو کہا آج تو لے جاؤ۔ نذرانہ لے کے چلا گیا، کل لے کر کے آیا تو آپ موجود ہی نہیں۔ یہ واسطی بلگرام کے سادات کرام کا یہ طریقہ، اپنے آپ کو چھپایا ہے، چھپاتے رہے ہیں، کوئی فوجی کے لباس میں، کسی اور لباس میں، اپنے آپ کو چھپاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بلگرام پڑھیے، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، علم کے بھی پہاڑ ہیں، تصوف میں بھی پہاڑ ہیں۔ حضرت سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ کے صاحبزادوں میں ایک سید محمود اکبر ہے۔ معاصر الکرام میں لکھا ہے سید محمود اکبر رحمۃ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا 40 بیگھہ کا باغ تھا، آج بھی وہ باغ موجود ہے، باغ بھوتہا کہلاتا ہے۔ نگرانی کر رہے تھے، آم کا موسم تھا، آم پھلے ہوئے تھے، خدام جو تھے وہ نگرانی کر رہے تھے۔ اس علاقے کا جو زمیندار یا کوئی تھا اس کے ہرکارے جا رہے تھے، آم توڑنے لگے، سب خادموں نے منع کیا، ارے فلاں سید صاحب کا ہے، ایسا ظلم نہ کرو۔ ان سبوں نے دوڑا کے خادموں کو مارنا شروع کیا۔ خادم دوڑ کے آئے، بھاگ کر کے آ کر کے عرض کیا، ادھر عرض کیا، ادھر آسمان سے پتھر گرنے لگے اور ہر ایک کو اتنے پتھر لگے کہ بھاگتے ہوئے آئے، آ کر کے معافی مانگا۔ اسی وقت سے اس باغ کا نام باغ فیضان سادات بلگرام، فیضان سادات بلگرام، فیضان فاتح بلگرام، فیضان فاتح بلگرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تاریخی اعتبار سے 2-3 شخصیات کو میں آپ کے سامنے رکھوں، مولانا کی فرمائش تھی کہ تعارف ہو جائے۔ 2-3 شخصیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت میر عبدالجلیل مارہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلگرام شریف میں ان کا مزار ہے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں، تصوف کے بارے میں کہتے ہیں کہ لائی ہے اس آفتاب نو کی تحویل جلیل ساغر مارہرہ میں صحبائے جامع بلگرام۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے ہاں جو نیم کا درخت ہے، کیا نیم کا درخت ہے، آج بھی اس کی پتی جو توڑ کر کے کھا لیتا ہے، بھوت شیطان جن چاہے جیسا بھی ہو اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی تاثیر شاید وہ سوکھ گیا، وہ لکڑی وہاں پہ ابھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ چند شخصیات ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چند شخصیات ہیں۔ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی خاندان کے بزرگ ہیں جن کو لوگوں نے 10ویں صدی کا مجدد مانا۔ علم کے اعتبار سے بھی دیکھیے، تقویٰ کے اعتبار سے بھی دیکھیے، 10ویں صدی کا مجدد لوگوں نے کہا ہے۔ حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی سب سنابی شریف کا حال یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں مقبول ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اللہ 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 عز و شان و احترام بلگرام عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام۔ فیضان سادات بلگرام، فیضان سادات بلگرام۔ وہیں آپ دیکھیں گے حضرت سید لطف اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو لدھا شاہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں۔ آپ کا حال یہ ہے کہ سلسلہ قادریہ میں حضرت شاہ فضل اللہ کا نام لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ شجرے میں آپ پڑھتے ہیں کہ کیا خانِ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ حضرت شاہ فضل اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سید احمد جو ہمارے خاندان کے ہمارے دادا پیر ہیں، سید احمد ان کے میخانے تصوف کی شراب خالص تو لدھا شاہ نے پی لیا، بقیہ سب کو تو تلچھٹ ملا۔ بے شک بے شک۔ یہ چند شخصیات، اب بلگرام، یہ بلگرام ہے، چند لوگوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر وہ شخصیت ان کے صاحبزادے آپ کے سامنے ابھی جلوہ گر ہوں گے۔ ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چھپایا، یہ بھی کیا ہے اب ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ ہماری نظر میں تو اویس مصطفیٰ ہے، ہماری نظر میں تو مخدوم ملت ہے، ہماری نظر میں یہی چند القاب والے ہیں، مگر ان کی ماں کہتی ہے، ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ اویس میاں کو نہ کسی نے پہچانا ہے نہ پہچان سکے گا۔ حضرت تاج الشریعہ بار بار کہا کرتے تھے، اویس میاں کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ فیضان رئیسی مل شاہ حضرت لدھا شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیں ان کا حال کیا تھا۔ خاندان حضرت شاہ برکت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی نسبت سے لوگ برکاتی لکھتے
ہے نا، برکاتی لکھتے ہیں، حضرت شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تربیت حضرت لدھا شاہ نے کی، خاندان کے 4 نسلوں کی تربیت حضرت لدھا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ محلے کے لوگوں نے دیکھا، آپ نے خود دیکھا کہ آپ کی جو مسجد ہے اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے وضو کر رہے ہیں، لوگوں کی نیند کھلی، دوڑے دوڑے بھاگے آئے تو دیکھا کہ وضو کی تری موجود ہے لدھا شاہ کی مسجد۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ خدام سے کہتے تھے بھائی حجرے کا آدھی روٹی لاؤ، آدھی روٹی 1 کٹورا پانی لاؤ، طاق کے اوپر رکھ دو، دروازہ بند کر دو، باہر سے اینٹ کی چنائی کرو، 6 مہینے کے بعد کھولنا۔ 6 مہینے کے بعد کھولتے، اسی طریقے سے مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ہی روٹی موجود ہے، ویسے ہی پانی موجود ہے، نہ روٹی سوکھی سڑی نہ پانی۔ یہ بلگرام شریف کے بزرگوں کا حال، جن میں چند شخصیات ہیں اور نسلاً بعد نسلی یہ سلسلہ مستقل طور پہ چلا۔ حضرت لدھا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک بھائی ہیں سید نور اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا حال یہ کہ ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے جھکے، کیفیت طاری ہوئی، 3 دن تک اسی طرح سے رکوع کی حالت میں، 3 دن تک مسلسل رکوع کیا۔ اور حضرت سید مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تو پڑھا ہوگا نا، حضرت سید مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو سند المحدثین کہتے ہیں، بڑے زبردست محدث تھے، بڑے زبردست عالم تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کون کہتے ہیں، حضرت غلام علی بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسجد میں گیا، آپ مسجد میں تھے، اچانک گر پڑے، وضو کرنے کے لیے اٹھے، اچانک گر پڑے، میں نے پکڑ کر کے آپ کو اٹھایا تو کہا ایسا ہے میاں 3 دن ہو گیا، 3 دن کا فاقہ ہے، اس وجہ ذرا سا غشی آئی۔ مجھے بڑا درد ہوا، یہ معلوم ہے کہ ان کا حال ہے، یہ ان کا حال ہے، اس خاندان کا حال ہے جس خاندان کے پاس 500 گاؤں موافقیں موجود تھے۔ شمس الدین الطرابلسی نے 500 گاؤں یہاں پہ نظم کیا تھا، مگر انہوں نے کبھی زمین کی جانب نہیں دیکھا، مال کی جانب نہیں دیکھا، زندگی گزاری تو فخر کے ساتھ زندگی گزاری۔ کہا 3 دن ہو گیا کچھ کھایا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ حال ہے۔ حضرت غلام علی بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مجھے بڑا درد ہوا، فوراً گھر گیا، آپ کے پسند کا جو کھانا تھا وہ تیار کرایا اور لے کر کے فوراً مسجد کے اندر حاضر ہوا، دیکھا بہت خوش ہوئے، بیٹھے، مجھے شاباشی دی اور کہا میاں تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، یقیناً یہ میرے پسند کا کھانا ہے، مگر سنو اس حالت میں کہ 3 دن کا فاقہ ہو تو مردار بھی حلال ہے، مگر تصوف کی نگاہ میں تم یہ جو کھانا لائے ہو تصوف کی نگاہ میں یہ میرے لیے حلال نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، شریعت میں تو مردار بھی حلال ہے مگر تصوف میں یہ کھانا میرے لیے حلال نہیں۔ کہا کیوں حضور حلال کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ بتاؤ کیا تم یہاں سے گئے تو میرے دل میں یہ خواہش نہیں تھی کہ تم کھانا لانے کے لیے گئے ہو؟ کہا ہاں حضور ضرور یہی خواہش رہی ہوگی۔ کہا ہاں میرے دل میں یہی خواہش تھی، تم کھانا لانے کے لیے گئے ہو، میرا نفس مطمئن ہو گیا کھانا آ رہا ہے، کھانا آئے گا، ابھی کھایا جائے گا، اور جو کام نفس کے لیے کیا جائے وہ تصوف کی نگاہ میں حلال نہیں ہوا کرتا ہے اور جائز نہیں ہوا کرتا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سادات بلگرام، فیضان سادات بلگرام، مسلک اعلی حضرت مدرسہ فاتح بلگرام فاؤنڈیشن۔ یہ فاتح بلگرام اور اس خاندان کے بزرگوں کا اثر کہ میں بول پا رہا ہوں، ورنہ جن حالات سے میں گزرا ہوں اور جیسی صحت میں بول بھی نہ پاتا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہ بھئی خاندان کے ہر فرد کیا ہے کہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم،
علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا سبحان ہے. اللہ، یہ حال سبحان اللہ۔ ہے کہ بچہ نور کا. تو وہ حضرت میر عبد الواحد میر غلام علی آزاد بلگرامی وہ بھی تو اسی خاندان کے تھے. تو جب انہوں نے کہا، سید مبارک نے کہا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، شریعت میں تو حلال ہے مگر تصوف کی نگاہ میں حلال نہیں ہے، فوراً کھانا اٹھا لیا، اٹھا کر کے لے کے باہر گئے اور تھوڑی دیر مسجد کے باہر کھڑے رہے اور اس کے بعد لے کر کے آئے. تو کہا یہ کیا؟ تو کہا حضور جب میں لے کے گیا تب تو آپ کو امید نہیں تھی کہ میں لے کے آؤں گا، تو اب تو یہ آپ کے لیے حلال ہو گیا ہے. بہت خوش ہوئے اور بڑی داد دی اور پھر اس کے بعد کھایا. یہ عالم ایسے، اور ان کا علم کا عالم یہ کہ اپنے وقت کے زبردست شیخ الحدیث، زبردست شیخ الحدیث، یہ ان کا یہ بزرگان دین کا حال ہے، اس خاندان کے بزرگان دین کا. اور سید طیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق تو لوگ کہتے ہیں، میرۃ المبتدئین میں لکھا ہے کہ ان کو قطبیت، ابدالیت، غوثیت، اوتادیت، مجددیت سب ان کے اندر موجود تھی. اگر کسی کو زمین پہ فرشتہ چلتے پھرتے دیکھنے کی خواہش ہو تو وہ سید طیب کو دیکھ لے، بے شک بے شک۔ سید طیب کو دیکھ لے. صفی پور میں ایک مرتبہ موجود تھے، یہ بھی موجود تھے، اور کچھ مغل وغیرہ آئے اور انہوں نے بات نکل پڑی تو کہا ارے سادات کی بات نکل پڑی تو سپاہیوں نے کہا کہ یہاں کہاں سادات ہیں، ہمارے کابل میں سادات البتہ ہیں، یہاں ہندوستان میں کوئی صحیح النسب سادات نہیں ہے. وہاں کے جو شیخ تھے وہ سمجھانے لگے شیخ صفی، نہیں بھئی یہاں بھی سادات موجود ہیں. کہا نہیں ہم مان ہی نہیں سکتے. ارے سید کی نشانی تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کے کپڑے پہ آگ ڈال دو تو کپڑا جلنے نہ پائے، ہم تو یہ سید کی نشانی سمجھتے ہیں. جب زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو سید طیب کو بلایا، ان کے بال کی ایک زلف تھوڑا سا کاٹا اور بال کو اٹھا کر کے جو وہیں تندور جل رہا تھا اس کے اندر ڈال دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ ڈال کر کے اسے اس میں سے نکالا. کہا دیکھو گرم بھی ہوئی ہے کہ نہیں گرم ہوئی ہے. لوگوں نے دیکھا بال جلنا تو دور کی بات ہے، بال گرم بھی نہیں ہوا تھا. یہ حضرت سید محمد طیب رحمۃ اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں سناؤں تو اسی میں تو میری پوری تقریر کا وقت ختم ہو گیا ہے. اخیر دور علماء کو آپ دیکھ لیجیے، علماء کو آپ دیکھیں گے. اچھا ابھی میں اس سے پہلے گیا تھا تو جو خاندان کا قبرستان ہے، آپ گئے ہیں وہاں پہ حضرت اس کو درست کرا رہے ہیں. میں گیا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھی تشریف لائے تو ایک مزار تھی، اور مزار تو یہ ہے اور اس کے بعد ایک سرحانے اتنا سا ایک اور بنا ہوا ہے. تو حضرت کہنے لگے یہ شاہ جی کی مزار ہے. تو میں نے کہا حضور اس میں یہ الگ سے یہ کیا بنا ہوا ہے؟ تو کہا یہ مسجد میں رہتے تھے، کوٹری میں رہتے تھے، باہر ایک چبوترا تھا، کبھی کبھی اس پہ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ باہر چبوترے کے اوپر بیٹھے، ان کے حالات ذرا سن لیجئے. باہر چبوترے پہ بیٹھے تھے، بلگرام کے کسی آدمی کے ہاں شادی تھی اور اس نے پورے بلگرام کو دعوت دیا تھا. شور اور سنائی پڑا تو شاہ جی نے پوچھا بھئی کیسا شور سنائی پڑ رہا ہے، لوگ کہاں آ جا رہے ہیں؟ کہا حضور فلاں کے ہاں شادی ہے اور سب دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں، پورے بلگرام کی دعوت ہے. کہا اچھا پورے بلگرام کو دعوت دے دیا اور شاہ جی ہی اکیلے رہ گئے، شاہ جی ہی کو دعوت نہیں دیا ہے؟ اچھا میاں. ادھر یہ کہا ادھر دولہا دلہن دونوں تڑپنے لگے. حکیم بلائے گئے جتنے اس زمانے کے تھے، حکما بلائے، کوئی فائدہ نہیں، رونا دھونا پورے گھر میں پڑ گیا. کسی نے کہا ارے شاہ جی کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے. دوڑا ہوا بھاگا ہوا گھر والا آیا، قدم پکڑ لیا، ارے حضور شاہ جی معاف کیجئے گا، یہ کھانا لے کے آیا ہوں بھول گیا تھا، معاف کر دیجئے. کہا اچھا جاؤ سب ٹھیک ہو گئے. گیا تو سب کے سب ٹھیک ہو گئے. یہ شاہ جی تھے. تو الگ سے وہ ان کے سرحانے بنا ہوا تھا. قریب کا ایک گاؤں تھا، وہاں کے کفار نے حملہ کر دیا تھا بلگرام کے اوپر. شاہ جی کو پتا چلا، اکیلے تلوار نکالا، گھوڑے پہ بیٹھے، تنے تنہا سب کو مار کے بھگایا. اتنے تنے تنہا سب کو مار کے بھگایا.
راستے میں دونوں طرف ارہر کا کھیت تھا، اسی میں چھپے ہوئے کچھ بیٹھے تھے۔ شاہ جی ادھر سے گزرنے لگے تو ایسا تاک کے پیچھے سے تلوار مارا کہ سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ تو وہیں سے آپ نے گھوڑا موڑا، سر تو وہیں ارہر کے کھیت میں گھوڑا موڑا چلے آ رہے ہیں۔ بلگرام کے قریب پہنچے تو ایک عورت نے دیکھا، کہا واہ میاں شاہ جی، واہ میاں شاہ جی، سر تو ہے ہی نہیں، وہیں پہ گرے اور وہیں پہ آپ لے گئے۔ یہ شاہ جی رحمت، ایسے بزرگان دین۔ علماء کا حال یہ ہے، حضرت سید محمد مرتضیٰ زبیدی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے زبردست عالم ہیں، اتنے زبردست عالم، اور اتنی کتابیں لکھی، عربی میں لغت کی کتابیں، کہ ان کے کتابوں اور عربی کو دیکھ کر کے بہت سے عرب ان کو ہندی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سید مرتضیٰ زبیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ خاندان کے چند علماء کو، وہ تو تصوف میں تھے، تصوف کے ساتھ ساتھ علم میں بھی پائے کے تھے، اور یہ صرف علم کے اعتبار سے دیکھیے، حضرت غلام علی آزاد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا حال یہ، صرف عربی میں 70,000 اشعار انہوں نے عربی میں کہے، فارسی میں جو کہے اس کے علاوہ ہے۔ خاندان کو آپ دیکھیے کیسے بزرگ اس کے اندر موجود ہیں۔ 70,000 اشعار کہے، میں اس کے ساتھ فقہ میں آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کو اپنے زمانے کا ابو یوسف کہا جاتا تھا، اتنے زبردست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاندان میں مسلسل یہ سلسلہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ حضرت مخدوم ملت جو ابھی آپ کے سامنے جلوہ گر ہوں گے، آپ کے والد اور آپ کے دادا، ان کے حالات آپ سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی یہی حال رہے ہوں گے، یہ ہمارے قریب کے زمانے کے ہیں، اس لیے ہم کو زیادہ معلوم ہو گیا۔ اتنی بڑی جائیداد ہے، مگر حالات گھر کے ایسے تھے کہ ہم زیادہ تو نہیں جانتے ہیں، مگر ہم یہ جانتے ہیں کھیت جس کے پاس ہے وہ مالدار ہے، یعنی جو جوتتا بوتا ہے وہی مالدار ہے، جس کے ذمہ باغ ہے وہی مالدار ہے بس۔ اور لکڑی اس کے ہاں خریدی نہیں بیچی جاتی ہے، ہاں البتہ ہاں لکڑی ضرور خریدی جاتی ہے۔ ہمیشہ سے اس خاندان کا یہی حال رہا۔ بچپن جب حضرت مخدوم ملت کے والد اور آپ کے بڑے ابا جنہیں قطب بلگرام کہتے ہیں، بچپن تھا، حفظ کر رہے تھے، 2-3 باتیں آپ سنیں، حفظ کر رہے تھے، تو اس وقت میں ایک قرآن مجید میں کہیں کاتب نے کچھ سے سہو ہو گیا تھا اور کچھ اس نے غلط لکھ دیا تھا۔ آپ حفظ کر رہے تھے، جب وہاں پہ پہنچے آپ کی زبان سے وہ لفظ ادا ہی نہیں ہو رہا تھا، بہت پریشان ہوئے۔ جب زیادہ دیر تک ادا نہیں ہوا تو اچانک حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں تشریف لائے اور کہا بیٹا یہ اس طریقے سے ہے، تب آپ کی تشریف۔ یہ گھر تو وہ ہے کہ آج بھی سرور کائنات بھی، مولا علی بھی، حسنین کریمین بھی آج بھی اس گھر کی اسی طرح سے خبر لیتے ہیں کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ حفظ مکمل ہو گیا۔ گھر کے حالات ایسے ہیں، دونوں بھائی افسوس کرتے ہوئے وہیں آنگن میں بیٹھے ہیں، سامنے برآمدہ ہے، اس کے اوپر دالان ہے، افسوس بیٹھے ہوئے، آگے کیسے تعلیم ہوگی، اعلیٰ تعلیم کیسے حاصل کریں گے، حافظ تو ہو گئے، قاری کیسے ہوں گے، حافظ تو ہو گئے، مولانا کیسے ہوں گے، اسی غم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک برآمدے میں گھوڑے کے ٹاپ کی آواز سنائی پڑی، نگاہ اٹھایا تو کیا دیکھا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آئے، سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، میں گھر کی کفالت کروں گا، ذمہ داری میرے اوپر ہے، تم دونوں جاؤ، فکر نہ کرو، حافظ ہو گئے ہو، قاری بھی ہو گئے، عالم بھی ہو گئے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ باب العلم جس کو کہہ دیں عالم بھی ہوگے، قاری بھی ہوگے، وہ کیسا عالم ہوگا، کیسا فرنگی مہرائے یہی آ کر کے اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہ کسیہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جانشین فاتح بلگرام شریف، جانشین فاتح بلگرام شریف، مخدوم ملت
واسطی دولہ رئیس الاتقیا حضور فاتح بلگرام مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، جانشین فاتح بلگرام شریف، مخدوم ملت، واسطی دولہ جانشین فاتح بلگرام شریف، رئیس الاتقیا حضور فاتح بلگرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ کے سامنے منبر نور پر جلوہ بار ہو رہے ہیں مخزن علم و فکر و فن، حق گوئی، حق بینی، حق شناسی، فطری ذہانت و ذکاوت جو مجتہدانہ اور عالمانہ شان رکھتے ہیں۔ ہمارے بیچ جلوہ بار مجاہد دورہ، شیر ہندوستان، آبرو اہل سنت، مسلح قوم ملت، ہم شفیع غوث العظم، نور چشم فاطمۃ الزہرا ابن علی اولاد رسول فاتح بلگرام شریف، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید ویس مصطفیٰ صاحب قبلہ قادری واسطی بلگرام شریف منبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ آپ ان کے چہرے زیبا کی زیارت فرما رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آل رسول کی زیارت کرنا باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمارے درمیان وہ تشریف لے آئے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، ادب سے بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ میرا تقریباً بھرپور بیان ہو چکا ہے، 5 منٹ اور جو سلسلہ کلام تھا اب اس سے ہٹ کر کے بلکہ اسی سے ملتا جلتا، تو یہ اس خاندان کے افراد کا چند ہلکا سا نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ خود حضرت آپ کے بڑے بھائی حضرت بادشاہ میاں سے میں نے سنا ہے اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قطب بلگرام بہت بیمار ہوئے، بہت زیادہ، کہ سہارے سے ان کو اٹھایا اور بٹھایا جاتا تھا، اچانک اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور ہاتھ باندھ کر کے صلاۃ و سلام پڑھنے لگے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اور چپکے کچھ گفتگو کرنے لگے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوا اور آپ نے بتایا کہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے آئے، اور اتنا تیز آئے کہ لگتا تھا کہ آپ کے گھوڑے کی ٹاپ میرے سینے پہ پڑ جائے گی۔ اس خوف سے میں ہڑبڑا کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دعا کیا، اور پھر راز و نیاز کی کیا بات ہوئی یہ حضرت قطب بلگرام جانے۔ حاصل یہ ہے جو میں نے بتایا، اس کا حاصل یہ ہوا کہ آج بھی جس خاندان کے یہ فرد ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، حسنین کریمین، آج بھی اس گھر کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح ایک سرپرست اپنے گھر کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کا تعلق میں نے حضرت سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ فاتح بلگرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تعلق بتایا۔ وہ اسلام لے کر کے آئے، وہ دین لے کے آئے، وہ مسلک لے کر کے آئے، وہ سب کچھ لے کر کے آئے، اور انہوں آج وہی ہندوستان پہ راج کر رہے ہیں۔ گویا خواجہ غریب نواز مدینہ منورہ سے جو دین، جو اسلام، جو مسلک لے کر کے آئے تھے، فاتح بلگرام کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے، اور ان کی نسل نے ہمیں جو بتایا ہے کہ وہ جو مسلک لے کر کے آئے تھے وہ مسلک کیا تھا، تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اس سرزمین کی اس طرح سے مدد کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، عز و شان و احترام بلگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا اعلیٰ حضرت بلگرام کی تعریف کر کے یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جسے تم مسلک اعلیٰ حضرت کہو گے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو سادات بلگرام حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے آئے۔
اور پھر اس کے بعد جتنے بزرگ رہے ایک دوسرے کا تعلق، حضرت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور قطب بالگرام، روحانی تعلق تھا ایک دوسرے کا، کبھی کبھی ملاقات کے لیے آ جاتے، اگر بزرگ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے نہ جائیں تو یہ اس میں ان کا ایک رمز ہوتا ہے، وہ لوگ روحانی ملاقاتیں کیا کرتے ہیں، روحانی ملاقات ایک دوسرے سے چلتی رہتی ہے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رجلان تحابا فی اللہ واجتمع علیہ، یہ تو رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، یہ اللہ ہی کے لیے دوستی کرتے ہیں، اور جب اللہ ہی کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم ہند کا وصال ہوا، تہجد کا وقت تھا، حضرت قطب بالگرام آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آہ آہ کر رہے ہیں، آہ آہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے خبر دیا، حضور مفتی اعظم ہند کے وصال کی خبر دیا۔ یہ بالگرام کا اور بریلی شریف کا تعلق ہے، تو جسے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ ان واسطی بزرگوں کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے، لہٰذا مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر قائم رہنا گویا حضرت فاتح بالگرام اور شہزادہ فاتح بالگرام سے عقیدت کا کے لیے لازم ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر قائم رہیں۔ حضور تو اس کے بعد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے تو ایک نہیں دسیوں جملے موجود ہیں، آپ کے متعلق آپ کے ایک نہیں دسیوں جملے موجود ہیں، یہ انہی کا قول ہے۔ کہتے ہیں، کہا کرتے تھے اویس میاں کو کوئی پہچان نہ سکے گا۔ اللہ، ایک مرتبہ نہیں 12 لاکھوں کے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ میں اپنے تمام مریدوں کو اویس میاں کے سپرد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بالگرام اور بریلی شریف کا تعلق، یہ بالگرام اور بریلی کا تعلق ہے۔ تو واسطی فاؤنڈیشن کہیے یا فاتح بالگرام فاؤنڈیشن کہیے یا یہاں سے تعلق رکھنے والے جو بھی ہیں ان کا مسلک تو مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں ملا ہے، تو بالگرام شریف کی سرزمین سے ہمیں ملا ہے۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر حاضر بھی ہو جاتے، کبھی جب ذوق ہو گیا، کمزور ہو گئے، آنے کے لائق نہ رہے تو کبھی کبھی سلام بھیجوا دیا کرتے تھے، اور یہ سلام بھیجوانا یہ تو ایک اشارہ ہوا کرتا ہے نا، سلام بھیجوانا یہ میں نے یوں سمجھا کہ نانا جان نے مجھ سے کہا کہ جاؤ مفتی قدرت اللہ صاحب سے کہنا کہ نانا جان نے سلام کہا، اور میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں تو کہا جاؤ جا کر کے اتنا کہہ تو دینا۔ گیا میں نے مفتی جلال الدین صاحب سے، ہاں، تو میں کھڑا دیکھ رہا ہوں تو کہا جاؤ جاؤ اتنا کہہ تو دینا۔ میں گیا اور جا کر کے میں نے کہا کہ مفتی صاحب نانا جان آپ کو سلام کہا۔ وہ فوراً اٹھ کر کے دوڑے ہوئے چلے آئے۔ تب میں نے سمجھا سلام بھیجوانے کا مطلب ہے کہ آئیے، یہ سکھانے، یہ بزرگوں کے سکھانے کا طریقہ تھا۔ تو کبھی کبھی جب آپ سفر کے لائق نہ رہے تو کبھی کبھی سلام بھیجوا دیا کرتے تھے، مطلب یہ تھا کوئی ضروری کام ہے اور میں حاضر نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے اگر آپ کرم فرمائیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ تو بریلی اور ماریرا کا تعلق اسی طریقے سے ہے، کل بھی تھا اور مسلسل رہا ہے۔ تو گویا فاتح بالگرام فاؤنڈیشن یا جہاں فاتح بالگرام ہے، جہاں واسطی خاندان ہے، وہاں مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے وہ واسطی گروہ سے ضرور تعلق رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر قائم و دائم رکھے، اسی کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت کی طبیعت ناساز ہے شروع سے، یہ تو بڑا کرم ہے۔ اظہری میاں ہی کا کہنا ہے کہ بھئی اویس میاں جہاں پہنچ جائے نعمت سمجھو، اور جہاں نہ پہنچے وہاں مصلحت سمجھو، یہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ الگ بات ہے کہ